تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور یہ لازمی ہے کہ ہم کسی مخصوص فقہ کو پکڑ کر اس پر سختی سے عمل کر لیں، اور جو دوسرے فقہ ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ چاروں فقہ حق پر ہے، تو کیا ہم نے ان کو مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے، یا اگر مختلف فقہوں میں اچھی چیزیں ہو تو ہم ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں اسماعیل خان۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کسی مخصوص فقہ پر سختی سے عمل کرنا لازمی ہے، اور یہ جو تقلید ہے، کسی امام کے باتوں کی تقلید کرنا، پیروی کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو آئے اس ویڈیو کو سنتے ہیں۔ دیکھیے، تقلید اصل میں ایک تو ہے، کچھ لوگوں کے لیے تو وہ مجبوری ہے۔ اگر انہوں نے عربی نہیں سیکھی، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، فقہ نہیں پڑھی، تو ظاہر بات ہے انہیں کسی سے پوچھنا ہوگا کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، اس کی پیروی کرنی ہوگی، یہ تقلید ہو گئی۔ البتہ یہ جو تقلید کا ہمارے ہاں تصور ہے کہ ایک فقہ کو پکڑ کر لازماً رہنا ہے، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، حالانکہ ہم کہتے یہ ہیں کہ چاروں فقہ حق ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں حق ہیں۔ تو اس میں میرا اختلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص جو ہے صاحب علم ہو، یہ نہیں کہ عام آدمی، وہ اگر بعض معاملات کے اندر کسی دوسری فقہ سے استفادہ کر لے تو کوئی غلط بات نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اصل شے جو ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک ہوں یا امام احمد ابن حنبل ہوں، یہ اپنی جگہ پر مطاع نہیں ہے، یہ تو قرآن اور سنت کی تعبیرات ہمیں بتا رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے 3 مثالیں آپ کو دی کہ وہاں تھوڑا تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، ہوا ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی اور کچھ لوگوں نے نہیں پڑھی، چاہے ان کی نماز قضا ہو گئی، ان کا حضور کا حکم تھا کہ جب تک وہاں پہنچ نہ جاؤ نماز نہ پڑھنا، ہم نہیں پڑھیں گے۔ تو کچھ لوگ جو ہے کسی حکم کو لفظی معنی میں لیتے، لٹرلی، کچھ لوگ اس کی حکمت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مقصد کیا تھا، اس پر نظر رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس تقلید کا جو بھی ہمارے ہاں لازم کر دی گئی ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ البتہ عام آدمی کے لیے ظاہر بات ہے کہ سہولت جو ہے عمل اسی میں ہے کہ وہ اگر حنفی ہے، حنفی فقہ پر حنفی علماء سے مسئلے پوچھ کر اس پر عمل کرتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ بیان سنا، آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی باتیں سنی فقہ کے بارے میں، تقلید کے بارے میں، تو آپ کو یہ واضح ہوا ہوگا کہ کس امام کی تقلید کرنا یہ اس بندے کے لیے بالکل لازمی ہے جو اہل علم نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی لازمی نہیں ہے 100% کہ آپ کسی ایک مخصوص فقہ کو فالو کرتے ہو، بس آپ نے جو دوسرے مکاتب فکر کے علماء ہے یا دوسرے جو فقہ ہے، آپ نے اس سے کچھ نہیں لینا ہے۔ تو یہ بھی ایک سختی ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، جیسے کہ بہت سارے دوسرے برائے رائج ہوئی ہے، تو یہ بھی رائج ہوئی ہے۔ تو آپ جو پیدے والی چیز ہو، اچھی بات، آپ کسی بھی فقہ کے اٹھا سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔